اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سب کو اشرف المخلوقات کی صف میں شامل کیا ہے، انسان بنایا ہے، اپنے خزانے کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ایمان سے نوازا ہے، اور آج جمعہ جیسے مبارک دن میں جو پورے ہفتے کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے، پورے ہفتے کے دنوں میں جمعہ کا دن سردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر بلایا ہے، مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے بدنصیب لوگ بھی رہتے ہیں جو خود کو مسلمان کہنے کے باوجود بھی جمعہ جیسے مبارک دن میں مسجد آنے کی ان کو توفیق نہیں ملتی۔ اللہ نے ہم کو مسجد بلایا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مسجد آنے کو، ہماری نمازوں اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، آج جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے بارش تو ہو گئی مگر بارش کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کے عقیدے بھی بہہ گئے۔ بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ دنیا نے آج بڑی ترقی حاصل کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو بارش پر قدرت حاصل نہیں ہے۔ آج انسان آسمانوں میں پرندوں کی طرح اڑ رہا ہے، سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیر رہا ہے، ترقی کی بلندی پر پہنچ چکا ہے، آسمان پر گھر بنانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، چاند پر قبضہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بارش پر قدرت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ بارش کا خالق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور بارش کا مدبر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی وہ ان چیزوں پر قدرت نہیں رکھتی ہے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے پانی برسا دے اور بارش کے قطرے کو گرا دے۔ یہ صرف اور صرف اسی ذات کے قبضے و قدرت میں ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس نے سورج اور ستارے اور چاند کو پیدا کیا ہے، جس کی اجازت اور جس کی مشیت اور مرضی سے سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے، چاند طلوع ہوتا اور غروب ہوتا ہے، دن اور رات آتے جاتے ہیں، اسی کے قبضے و قدرت میں پوری دنیا کا نظام بھی ہے اور یہ بارش بھی ہے۔ ابھی 4-5 دنوں پہلے تک جب کڑپا میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ پریشان تھے، اور شہر کے بہت سے لوگ شہر سے باہر نکل کر میدان میں جا کر نماز استسقاء ادا کیا اور باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگی، توبہ استغفار بھی کیا، اور پھر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں
کہ پیر کے دن ختم ہونے کے بعد جو منگل کی رات شروع ہوئی ہے تب سے لے کر آج کی رات تک بھی مستقل کبھی نہ کبھی بارش ہوتی آ رہی ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہی احسانات اور انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت پانی کا بھی ہے۔ انسان پانی پی تو سکتا ہے، پانی کا استعمال کر تو سکتا ہے، لیکن آسمان سے پانی کا برسا دینا اور بارش کا کرا دینا یہ انسان کے بس کی بات نہیں اور سائنس کے بس کی بات نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پانی کے تعلق سے انسان سے سوال کرتا ہے۔ اللہ فرماتا أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، کیا تم نے غور کیا ہے اس پانی پہ جو پانی تم پیتے ہو؟ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُزِلُونَ، کہ کیا تم نے وہ پانی بادل سے برسایا ہے یا ہم نے وہ پانی اتارا ہے؟ اس سوال کا جواب صرف اور صرف یہی ہے کہ واقعی پانی کو برسانا، پانی کا اتارنا یہ اللہ کے سوا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، کہ وہی اللہ ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش کو برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ ہمارا آپ دیکھتے ہیں بارش ہونے کے بعد مردہ زمین کا زندہ ہو جانا، کھیتوں اور زمینوں کا لہلہانا، جانوروں کا اور انسانوں کا اس پانی سے سیراب ہونا، ندیوں اور چشموں کا جاری ہو جانا، یہ سب کے سب اللہ کی مرضی، اللہ کی اجازت اور اللہ کے اختیار سے، اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اور یہ سب کے سب اسی کے قبضے میں ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ لیکن ہم اور آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جیسے جیسے توحید کی روشنی مدھم ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے انسان کے دل و دماغ میں طرح طرح کے خیالات اور رسم و رواج اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ خود آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ بارش جو ہوتی ہے وہ ستاروں کے آپس میں ملنے اور آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک مرتبہ بارش ہوئی، بارش ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جو شخص یہ کہتا ہے مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، کہ ہم پر بارش ہوئی ہے اللہ کے فضل سے اور اللہ کی مہربانی اور رحمت سے، تو وہ شخص مومن ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور جو شخص کہتا ہے مطرنا بنوع کذا و کذا، کہ ہم پر بارش ہوئی ہے ستاروں کے ٹکرانے اور ستاروں کے ملنے کی وجہ سے، تو وہ شخص کفر کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ بارش جو ہوتی ہے وہ اللہ کے فضل، اللہ کی مہربانی، اللہ کی اجازت، اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم اور اللہ کے اشارے پر ہوتی ہے۔ کسی چیز کے مل جانے، کسی چیز کے ٹکرا جانے یا ستاروں کی گردش وجہ سے بارش کا ہونے کا جو عقیدہ بعض لوگوں نے بنا رکھا ہے وہ سراسر غلط ہے، اس کا حقیقت سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو بارش کے لیے کیا کرنا ہے، دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی سکھایا ہے۔
قرآن مجید کی سورہ نوح میں کہا گیا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے توبہ کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تم کو معاف کرے گا، تمہارے گناہ کو بخش دے گا اور تم پر خوب زوردار بارش برسائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بارش اگر نہ ہو رہی ہو تو بارش ہونے کے لیے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی استغفار کرے۔ کبھی کبھی انسان کے گناہوں کی وجہ سے، انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے، انسان کی بداعمالیوں کی وجہ سے، انسان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، پھر قحط سالی آتی ہے، بارش کی کمی کی وجہ سے زمین سوکھ جاتی ہے، کھیت بنجر بننے لگتے ہیں، پھر آدمی کو اناج اور غلے کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے اور طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ایسے موقع ہوں تو اللہ نے کہا کہ تم استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، تم توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر زوردار پانی برسائے گا اور بارش ہوگی۔ اور دوسرا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ ہے نماز استسقاء کا۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو آپ شہر سے باہر نکلے میدان کی طرف، اور پھر جا کر آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء ادا کیا۔ تو بارش کے لیے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا اہتمام کیا ہے اور استسقاء کا اہتمام کیا ہے۔ لیکن آج ہمارے ہندوستان میں بہت سے علاقے ایسے ہیں، دیہات گاؤں ایسے ہیں جہاں پر اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو لوگ بارش کے لیے طرح طرح کے رسم و رواج میں مبتلا ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں جس کا ہم اور آپ صحیح سے تصور بھی نہیں کر سکتے اور اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آسام کے بعض علاقے میں اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو بھی کولی بیاہ کے نام سے ایک رسم ہوتا ہے۔ وہ رسم اس طرح ہوتا ہے کہ ایک نر ایک مادہ، میل فیمیل میڈک کو لے کر کے ایک کو دلہا بنایا جاتا ہے، ایک کو دلہن بنایا جاتا ہے، اور پھر دونوں کی شادی کرائی جاتی ہے، اور پھر اس کو دلہا دلہن کو سجا کر کے سنوار کر کے جلوس نکالا جاتا ہے، اور پھر لوگ اس کی شادی کرا کر کے سمجھتے ہیں کہ جب یہ دونوں ملیں گے دلہا دلہن تو اس سے بارش ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیے، بارش پر قدرت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرما دیا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، کہ ہم نے آسمان سے پاکیزہ پاک اور صاف پانی اتارا ہے، پانی نازل کیا ہے، بارش برسایا ہے تاکہ ہم مردار زمین کو زندہ کریں۔ تو پانی برسانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم میڈک کی شادی کرا دیں گے تو بارش ہو جائے گی، اور یہ غیر تو ایسا سمجھتے تصور رکھتے ہی ہیں۔ غیر کے ساتھ ساتھ بہت سے وہ لوگ بھی اس طرح کے عقیدے میں توہمات میں مبتلا ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارے بھی ساؤتھ کے جو بہت سے گاؤں ہیں، بہت سے قریے ہیں، وہاں پر عجیب و غریب تصور پایا جاتا ہے۔ بارش نہ ہو رہی ہو تو جانوروں کی شادی کراتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ دو جانور کی جب ہم شادی کرا دیں گے، میلہ لگائیں گے، جلوس نکالیں گے، تو اس سے پانی برسانے والا جو خدا ہے، چونکہ ان کے نزدیک پانی برسانے والا الگ خدا ہوتا، سورج نکالنے والا الگ خدا ہوتا، سورج کو غروب کرانے والا خدا الگ ہے، روزی دینے والا الگ ہے، زندگی دینے والا الگ ہے، موت دینے والا الگ ہے۔ تو بہت سے گاؤں گھر میں لوگ مسلمان بھی اس طرح کے من گھڑت
بڑھت باتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے رسم و رواج کو وہ انجام دیتے ہیں۔ تو دو جانوروں کی شادی کراتے یہ سوچ کر کے کہ اس سے بارش ہوگی۔ بعض علاقے میں درختوں کی شادی کا تصور پایا جاتا ہے کہ دو درختوں کی شادی اگر ہم کرا دیں گے تو اس سے بارش ہوگی۔ بہت سے لوگ علامتی شادی کرتے ہیں، کچھ چیزیں بناتے ہیں، ایک کو دلہا بناتے، ایک کو دلہن بنا دیتے اور اس کی شادی کراتے اور یہ سوچتے کہ اس سے بارش ہوگی۔ اور بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگ جنگل میں جاتے ہیں، ندی کے پاس جاتے ہیں، تالاب کے پاس جاتے ہیں اور مخصوص کنویں کے پاس جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر کے اجتماعی طور پر کچھ اعمال کرتے ہیں اور کچھ نظر و نیاز مانتے ہیں، کچھ منتیں مانتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو اس سے بارش ہوگی۔ تو محترم حضرات، دین اسلام میں اس طرح کا کوئی تصور، کوئی رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس طرح کے توہمات سے منع کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بارش ہوئی تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ لوگوں کو، صحابہ کرام کو جمع کر کے یہ ذہن کو صاف کیا کہ بارش صرف اور صرف اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ پانی آسمان سے گرتا ہے، بادل اس کا سبب ہو سکتا ہے، ہوائیں اس کا ذریعہ بن سکتی ہیں، لیکن اس بارش کا خالق، اس بارش کا مدبر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے مرضی کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے اشارے کے بغیر بادل کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے کہ وہ جہاں چاہے جا کر برس جائے اور پانی کو برسا دے۔ تو ہم کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنا عقیدہ بالکل پاک اور صاف رکھنا چاہیے اور یہ ایمان و یقین رکھنا چاہیے کہ بارش کا برسانے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم اور آپ بچپن سے تقریروں میں ایک قصہ سنتے آ رہے ہیں، بیان میں یہ واقعہ سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں وہ ملک فتح ہوا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کا گورنر بنایا تھا۔ مصر میں یہ رواج اور یہ تصور تھا کہ سال میں ایک مرتبہ وہ دریا خشک ہو جایا کرتا تھا، اور پھر جب وہ دریا خشک ہوتا تو ایک جوان لڑکی کو دلہن بنا کر کے اس دریا میں ڈال دیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد وہ دریا بہنے لگتا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا اور خط لکھ کر کے معلوم کیا کہ دریائے نیل کے تعلق سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور کئی سالوں سے وہ لوگ اس طرح کے رسم و رواج میں مبتلا ہیں۔ وہ سال میں باضابطہ ایک جوان لڑکی کو دلہن بنا کر کے دریا میں ڈالتے ہیں، تب دریا بہنے لگتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت میں دریائے نیل کو خط لکھا اور اس میں یہ صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اے دریا، اگر تم اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو تو جاری ہو جا، اور اگر تو اللہ کی مرضی، اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم، اللہ کے اشارے سے نہیں بہتا ہے تو پھر ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ خط دریا میں ڈالا جاتا ہے تب جو وہ دریا جاری ہوتا ہے تو پھر آج تک کہ وہ دریا خشک ہونے کا نام نہیں لیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی صاف صاف دنیا کے لوگوں کو اس وقت میں یہ سمجھا دیا اور بتا دیا کہ دریا کا جاری ہونا، تالاب کا جاری ہونا، چشموں کا جاری ہونا، ندی کا بہنا، بارش کا ہونا، یہ سب کے سب اللہ کی مرضی، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کی مشیت، اللہ کے فیصلے، اللہ کے اشارے سے ہی کہیں پر بارش ہو سکتی ہے اور کہیں پر بارش نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کا خالق و مالک اور اس کا مدبر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی تم کو نقصان پہنچانا چاہے، تکلیف پہنچانا چاہے، فلا کاشف لہ، تو اس کو ٹالنے والا، اس کو روکنے والا، اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تمہارے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ، خیر خواہی کا ارادہ کرتا ہے، تم کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، تو پھر اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا اور کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر بارش نہیں ہونا ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ نہیں ہے، اللہ کی اجازت نہیں ہے، تو ہم کتنے بھی رسم و رواج کو ادا کر لیں، ہم کتنے بھی میڈکوں کی شادی کرا لیں، جانوروں کی شادی کرا لیں، درختوں کی شادی کرا لیں، اور پھر ہم کنویں پر جا کر کے نظر و نیاز اور منت مانگتے رہیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی تب تک بارش نہیں ہو سکتی ہے۔ اس تعلق سے ہم کو ہمارا ایمان اور اپنا عقیدہ بالکل پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ تو چونکہ پچھلے کئی مہینوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اور پھر نماز استسقاء کے بعد 4-5 دنوں سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور بارش کے تعلق سے چونکہ آج مسلمانوں میں بھی طرح طرح کے عقیدے پائے جاتے ہیں، گاؤں میں، قریوں میں، دیہات میں لوگ طرح طرح کے رسم و رواج میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا جو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں اس طرح کا کوئی عقیدہ ہوگا، لیکن بے شمار لوگ مسلمانوں میں سے ایسے ہیں جو اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں، ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں سے آپ کا سابقہ پڑے، آپ کی ملاقات ہو، تو آپ ان کو ضرور سمجھائیں کہ بھئی بارش اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، بارش اللہ کے اختیار میں ہے، بادل صرف سبب بنتا ہے، ہوائیں صرف ذریعہ بن سکتی ہیں، باقی کہاں برسنا ہے، کتنا برسنا ہے، کب تک برسنا ہے اور کب برسنا ہے، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو اس تعلق سے ہمارا ایمان و عقیدہ بالکل پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے جب سفر کے نحوست کے تعلق سے میرا بیان ہوا تھا 2 جمعہ پہلے، اس موقع سے میں نے بتایا تھا کہ سفر کے مہینے سے آج اچھا خاصا مسلمان، بڑی تعداد میں مسلمان، پڑھے لکھے مسلمان، ان پڑھ اور جاہل مسلمان بھی بہت سے الٹے سیدھے خرافات میں مبتلا ہیں۔ ان میں سے ایک خرافات جو میں نے بتایا تھا آپ کو، وہ یہ کہ آخری 4 شنبے کے نام سے باضابطہ ایک رسم منایا جاتا ہے، عید کا گویا کہ ایک تہوار منایا جاتا ہے۔ لوگ سنت سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنی فیملی کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر، اپنے جوان بچیوں، لڑکیوں کو لے کر، خاندان کے بیٹیوں کو لے کر، بہنوں کو لے کر، عورتوں کو لے کر پارکوں کا رخ کرتے ہیں، سمندر کے کنارے جاتے ہیں، جہاں پر سبزہ ہو وہاں پر جا کر کے گھومتے پھرتے ہیں، اچھے سے اچھے پکوان بنا کر کے، اچھے سے اچھے کھانا لذیذ بنا کر کے لے کر کے جاتے ہیں، وہاں گھومتے پھرتے ہیں۔ یہ سب کے سب دین کے نام پہ ہوتا ہے، سنت کے نام پہ ہوتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آخری 4 شنبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں افاقہ ہوا تھا، تو آپ اس کی وجہ سے غسل کر کے آپ سبزہ پر چلے تھے، اس لیے ہم چل رہے ہیں، اس لیے ہم پارکوں میں جاتے ہیں۔ اگر نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کے تعلیمات پر عمل کیا جائے، نبی کی سنت پر عمل کیا جائے، نبی کے اخلاق و کردار کو اپنایا جائے۔ ہم تو اس پر عمل نہیں کرتے، نبی کے اخلاق و کردار کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے بچوں کو نبی کے اخلاق و کردار نہیں سکھاتے، نبی کی سیرت نہیں بتاتے، لیکن اس طرح کے الٹے سیدھے بیہودہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت بھی ہوتا ہے اور ہمارے پاس پیسے کا بھی انتظام ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ نوکری میں، ملازمت میں جو لوگ ہیں، باضابطہ آخری 4 شنبہ کو چھٹی رکھ لیتے ہیں،
کہ آج فیملی کے ساتھ گھومنے جانا ہے، گویا کہ عید کا دن ہو، تہوار کا دن ہو، اور پھر جہاں گھومنے جاتے ہیں وہاں ایسا بھی نہیں کہ صرف خواتین اور عورتیں ہوں، جتنی تعداد میں لڑکیاں، خواتین، عورتیں ہوتی ہیں اس سے بڑی تعداد میں یہ نوجوان پٹے وہاں جاتے ہیں گھومنے کے لیے۔ ان کا مقصد گھومنا نہیں ہوتا ہے، آنکھوں کو سیکھنا ہوتا ہے۔ خود مسلمان کی لڑکیوں کو چھیڑتا ہوا نظر آئے گا جب آپ اس طرح کے مقامات پر جا کر کے جائزہ لیں گے، اور آپ دیکھیں گے یہ سب کے سب دین کے نام پہ، سنت کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی ان چیزوں سے بچیں، اور ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جان پہچان کے لوگوں میں اگر آپ کو کوئی اس طرح کا آدمی مل جائے تو ان کو سمجھائیں بھائی حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آخری چہار شنبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی تھی، اور اسی کے خوشی میں یہودیوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی، یہودیوں نے خوشیاں منایا تھا۔ آج اس یہودیوں کے طریقے کو مسلمان اپنائے ہوا ہے، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر، سنت کے نام پر۔ جو فرض نماز ادا نہیں کرتا وہ یہ سنت کے، جھوٹی سنت کے نام پر پارکوں میں جاتا ہے بیوی بچے کو لے کر، ہوٹلوں میں جاتا ہے بیوی بچوں کو لے کر، سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے جاتا ہے بیوی بچوں کو لے کر کہ ہم تو سنت پر عمل کرنے کے لیے آئے۔ ان کو آپ بتائیے، ان کو سمجھائیے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔